امریکی صدر کا ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ ایران کے اعلیٰ ترین معتبر رہنماؤں سے بات چیت کا بھی دعویٰ کر دیا۔ فلوریڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، تہران ڈیل کرنا چاہتا ہے، حالیہ پیش رفت پر اسرائیل بھی خوش ہے۔ 15 نکاتی معاہدے پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلے 3 نکات جوہری ہتھیاروں سے متعلق ہیں۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر راضی ہیں۔ معاہدہ آئندہ 5 دن یا اس سے بھی پہلے ہو سکتا ہے۔ ہم افزودگی کا خاتمہ اور افزودہ یورینیم کا کنٹرول چاہتے ہیں۔ اگر ڈیل ہوئی تو خطے اور ایران کے لیے اچھا آغاز ہوگا۔ میں اور مشتبہ خامنائی ایران میں مل کر حکومت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا پر بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ محکمہ جنگ کو بھی ایران کے بجلی گھروں پر فوجی حملوں سے روک دیا ہے۔ مذاکرات کا مقصد مشرق وسطی میں کشیدگی کا مکمل خاتمہ ہے۔ اس سے قبل صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز 48 گھنٹے میں نہ کھولنے پر ایران کے پاور پلانٹس پر حملوں کی دھمکی دی تھی۔ ڈیڈ لائن آج ختم ہونے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ٹرمپ نے حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست رابطوں کے دعوے کی تردید کر دی۔ صدر ٹرمپ کا بیان وقت گزارنے کا بہانہ قرار دے دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے، تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ صدر ٹرمپ کا بیان توانائی کی قیمتیں کم کرنے اور اپنے فوجی منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ خطے کے ممالک کی جانب سے کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی تھنک ٹینک کہتے ہیں کہ تہران کی سخت دھمکی نے ایک بار پھر ٹرمپ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہر ہفتے جب مارکیٹس کھلتی ہیں، ٹرمپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تاکہ تیل کی قیمتیں نیچے لائی جا سکیں۔ 5 دن کی ڈیڈ لائن بھی انرجی مارکیٹ کے بند ہونے کے وقت سے میل نہیں کھاتی۔ خاموش سفارتکاری رنگ لانے لگی۔ امید کی کرن روشن۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر کی امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرانے کی کوششیں۔ روئٹرز نے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں ملکوں میں اسٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ بات چیت کی ہے تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے۔ تینوں ممالک گزشتہ 2 روز سے امریکہ اور ایران میں پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی سفارتی ذرائع کے مطابق تینوں ممالک کی کوششوں سے معاملات کار صدر ٹرمپ کے اعلان تک پہنچے۔ وزیراعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے بھی اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ امید ہے کہ ان کوششوں کا جواب جلد ملے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون کے رابطہ۔ خطے میں جاری کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار۔ وزیراعظم کا ایران کے بہادر عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ شہباز شریف کا خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم۔ کہا کہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارکباد۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ بندی اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی۔ 15% تک قیمتیں گر گئیں۔ برنٹ کروڈ $113 فی بیرل سے $96 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ WTI خام تیل کی فی بیرل قیمت میں 13.5% کی کمی ریکارڈ $85.28 فی بیرل کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ادھر ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی کا رجحان برقرار۔ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس میں 3.3% کمی۔ شنگھائی کمپوزٹ 2.3% کم۔ سنگاپور کا اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس بھی 2.1% کمی کا شکار۔ فلپائن کے سٹاک ایکسچینج میں 3.1%، تھائی لینڈ میں 2.1% گراوٹ۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 3.5% گر گیا۔ تیل کی قیمتوں پر عالمی توانائی ایجنسی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے 70 کی دہائی سے بڑا بحران قرار دے دیا۔ کہا کہ مشرق وسطی میں کم از کم تیل کی 40 ٹن سے بعد بری طرح متاثر ہیں۔ کوئی ملک اس بحران سے بچ نہیں پائے گا۔ یوم پاکستان جوش و جذبے سے سرشار۔ قوم ایک دل ایک جان۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور قومی یکجہتی کے ساتھ منایا گیا۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مساجد میں ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں۔ حکومت کی کفایت شاری پالیسی کے تحت یوم پاکستان پریڈ اور دیگر تقریبات منسوخ۔
صدر آصف علی زرداری نے نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں پرچم کشائی کی۔ سندھ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی دی، قومی ترانہ بجایا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کراچی میں مزار قائد پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات۔ خیبر پختونخوا میں تاریخی مقام باب خیبر پر پرچم کشائی کی تقریب، عسکری اور سیاسی حکام سمیت قبائلی مشیران کی شرکت۔ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے میں اتحاد اور یکجہتی اہم عنصر۔ بہت سے چیلنجز کے باوجود پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن۔ ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے باہمی تعاون اور محنت سے ہر مشکل پر قابو پایا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی یوم پاکستان پر قوم کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ افواج جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ملک کی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہیں۔ مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کی تعمیر جاری رکھیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، اپنی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کریں گے۔ آج کے دن اپنے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یوم پاکستان پر مسلح افواج کی قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر، ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف ظہیر بابر سدھو نے پیغام میں کہا کہ 23 مارچ ایمان، امید اور استقامت سے بھرپور قومی عزم کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان جمہوریت کے سائے تلے مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ملک کو درپیش دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری ہے۔ مسلح افواج، عوام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دشمن کے خلاف متحد اور ثابت قدم ہیں۔ مسلح افواج سرحدوں کے دفاع اور قومی خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر استحکام کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین ایندھن کے استعمال پر پابندی عائد، اطلاع فوری طور پر کر دیا گیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ سرکاری محکمے کی گاڑی میں ہائی آکٹین اگر ناگزیر ہے تو استعمال کرنے والا اپنی جیب سے ایندھن ڈلوائے۔ فیصلے کا مقصد قومی وسائل کے مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانا ہے۔ تمام وفاقی محکمے، اتھارٹیز اور ذیلی ادارے مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اقدام سے حکومتی اخراجات میں کمی، عوامی وسائل کا بہتر استعمال ہوگا، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے ہائی آکٹین کی قیمت میں اضافے کا اعلان کیا۔ ہائی آکٹین فیول پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر کا اضافہ، نئی قیمت 535 روپے پر آ گئی۔ صدر آصف علی زرداری سے وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کارروائیوں اور سرحدی سلامتی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اور پیٹرولیم وزیر نے معاشی اشاریوں، توانائی شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں حکومتی اقدامات پر بریف کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بوجھ کو کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ جنگ سے تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات سے عوام کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سرکاری گاڑیوں کو پیٹرول میں 50% کمی کر دی گئی ہے۔ 8% سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ جو شخص مہنگی گاڑی خرید سکتا ہے، ڈیوٹی دے سکتا ہے، وہ مہنگا تیل بھی خرید سکتا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں تو لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا۔ ڈیزل پر 200 اور پیٹرول پر 127 روپے سبسڈی دے رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ تبریز میں گھروں اور پارک پر مہلک حملے۔ مزاران کے علاقے میں ایک رہائشی یونٹ پر حملے میں 4 افراد شہید، 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ربی رشیدی کے پارک میں 2 افراد شہید ہوئے۔ خرم آباد میں ایک بچہ شہید۔ کراچ میں مختلف مقامات پر آگ لگ گئی۔ جنوبی ایران میں نشریاتی مرکز پر بھی حملے، ایک شخص شہید۔ اسرائیل نے حملے کر کے پانی اور توانائی کے پلانٹس کو بھی نقصان پہنچایا۔ آبنائے ہرمز کے 7 شہر بندر عباس میں ایک ٹرانسمیٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ایرانی بیلسٹک میزائل پلان، جبکہ اسرائیل نے ایرانی فوجی اڈے کو تباہ کرنے کے دعوے کیے۔
پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی وارننگ دے دی. کہا کہ توانائی تنصیبات پر حملوں کی صورت میں گزرگاہ کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. اسرائیل اور امریکی اثاثوں کے خلاف ایرانی حملوں میں شدت. سعودی عرب میں امریکی ایئر بیس شہزادہ سلطان اور بحرین میں امریکی ففتھ فلیٹ پر میزائل اور ڈرون سے حملہ. سعودی عرب کا ایک بیلسٹک میزائل اور کئی ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ. ابوظہبی اور عراقی شہر اربیل پر بھی حملے. آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام. کئی صہیونی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ. صہیونی انتظامیہ کی گزشتہ روز حملوں میں 180 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق. 8 کی حالت تشویشناک. اسرائیلی ایمرجنسی سروس کی حملوں میں 1 ہلاکت کی تصدیق. بتایا 60 سالہ شخص میزائل کا نوکیلا ٹکڑا لگنے سے ہلاک ہوا. جنگ کے آغاز سے اب تک 1576 افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی. اب تک 16 افراد ہلاک ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عراقی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. کہا مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری ہی امن و استحکام کی ضمانت ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان سے بھی ٹیلی فونک گفتگو. خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. صدر ٹرمپ کی جانب سے کارروائیاں عارضی طور پر روکنے کے اعلان پر بھی گفتگو کی گئی. پاک ترک وزرائے خارجہ کا بدلتی ہوئی صورتحال میں رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق. سونے کی قیمت میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی. 1 تولہ سونا 43,600 روپے سستا. نئی قیمت 4,47,762 روپے پر آ گئی. 10 گرام سونا 37,380 روپے سستا. 3,83,883 روپے میں فروخت. عالمی مارکیٹ میں سونا $436 سستا 4,250 فی اونس پر آ گیا. چاندی کی قیمت 800 روپے کمی سے 6,884 روپے فی تولہ پر آ گئی. امریکہ اور اسرائیل اور ایران جنگ میں ایئر لائنز کی مشکلات بڑھ گئیں. پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی چین میں کمی. جیٹ فیول کی قیمت 46 روپے فی لیٹر اضافہ. ایئر بس اور بوئنگ طیاروں کے جیٹ فیول کی قیمت بڑھ کر 388 روپے پر پہنچ گئی. 1 مارچ سے اب تک جیٹ فیول کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر کا اضافہ ہوا. بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں تیسرا انجیکشن لگا دیا گیا. انتظامیہ کے مطابق میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بینائی کو تسلی بخش قرار دیا. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ پہلے سے بہتر ہے. اسپتال میں علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا. پنجاب میں پہلی مرتبہ شائق اور نوش کے ریٹ کم ترین سطح پر رہنے کا ریکارڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سہولت بازار اتھارٹی کو مبارکباد. عوام نے 1 ماہ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے کی بچت کی. مریم نواز کہتی ہیں کہ سہولت بازار کے مؤثر میکانزم کے زیر اثر اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا تناسب بہت کم رہا. عوام کو سستی اور معیاری اشیاء فراہم کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے. عام آدمی کو معیاری اشیاء کے کنٹرول نرخ پر فراہمی قابل قدر کاوش ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سیلاب سے زیادہ متاثرہ اضلاع میں اسکولوں کی تعمیر نو کا کام تیز کرنے کی ہدایت. ایک اجلاس میں کہا کہ مستحکم تعلیمی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے ڈیٹا پر مبنی شفاف حکمت عملی اختیار کی جائے گی. فوری تعمیر نو یقینی بنائیں تاکہ تعلیمی سرگرمیاں بہتر انداز میں ہو سکیں. خیبر پختونخوا میں گرین پاکستان ویژن کے تحت شجرکاری مہم شروع کر دی گئی. وزیر اعلیٰ کے پی نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا. سہیل آفریدی نے کہا کہ ایک ہی دن میں 10 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے. عوام بھی اپنی سطح پر اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں. ہم ماحول اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے سنجیدہ ہیں. ماحولیاتی چیلنجز کے پیش نظر جنگلات کا فروغ اور تحفظ ناگزیر ہو چکا. چینی صدر شی جن پنگ کی صدر مملکت آصف علی زرداری کو یوم پاکستان پر مبارکباد. کہا پاکستان نے قومی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی وقار کا تحفظ کیا. پاکستانی حکومت اور عوام نے مختلف خطرات اور چیلنجز پر قابو پایا. پاکستان نے علاقائی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی میں بھی بھرپور کردار ادا کیا.
عید کا آخری روز سیر سپاٹوں پر زور، تفریح گاہوں میں رش، منچلوں کا ہلا گلا، گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ بھرپور خاطرداری، بچہ پارٹی نے جی بھر کر عید لٹائی، پارکس میں جھولوں کے مزے، آئس کریم پر ہاتھ صاف کیا، چڑیا گھر میں جانوروں کی شرارتیں۔